بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج جو عمدہ اور اعلیٰ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے اور کس کو دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، یعنی مال کو ستھرا کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں کے سپرد کر دینے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اس شخص کے پہ فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر اس کی مقدار کو پہنچنے والی رقم اس کے پاس موجود ہو، اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے اس مال پہ 1 سال گزرنا شرط ہے۔ اور زکوٰۃ لینے کے مستحق قرآن کی روح سے 8 لوگ ہیں جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 فقیر۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کے لیے، نہ رہائش کے لیے، نہ پوشاک کے لیے، بس اللہ کے رحم و کرم پہ وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسکین ہے۔ مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے، پہننے کے لیے، کھانے کے لیے تو کچھ موجود ہو، لیکن اس کے پاس اتنی رقم موجود نہ ہو جو نصاب کی قیمت کو پہنچتی ہو، اور مشکل سے وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہو، تو اسے بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں مسافر، جو حالت سفر میں کہیں چلا جائے، اس کے پاس زاد سفر ختم ہو جائے، سفر کا جو خرچہ ہے اس کے پاس نہ رہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ وہ شخص ہے جسے مقروض کہا جاتا ہے، جس پہ قرض ہو اور قرض کی وجہ سے وہ اس کی زندگی مشکل ہو چکی ہو، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ ابن السبیل، فی سبیل اللہ۔ ابن السبیل تو مسافر تھا، اب 5ویں نمبر پہ ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کے راستے میں، یعنی جو لوگ، جو طلباء، طالبات علم دین کے حصول کے لیے دینی درسگاہوں میں صبح و شام قرآن و حدیث کا درس حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی اشیاء خورد و نوش کا بندوبست نہیں ہوتا، تو اس دینی درسگاہ پہ بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ 6 نمبر پہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے، جسے عامل زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کو نیو مسلم کہا جاتا ہے، نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح غلام کو اس کی آقا سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اصل میں یہ مال کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، مال کو ستھرا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ داؤ امراضکم بالصدقۃ حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اور بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور آنے والے مصائب و آلام سے نجات حاصل کرو اللہ کے حضور اشک ندامت بہا کر۔ جو لوگ رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں ہر قسم کے مصائب و آلام سے بچاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو بخوشی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان محسوس نہیں کرتے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہوتا ہے جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات انہیں اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتی ہے، 10 دنیا
700 دنیا بے حد و بے حساب دنیا اور آخرت میں بھی اس کا بے حد و بے حساب اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔